السلام علیکم۔ آج کی میری ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ کہتے ہیں کہ میں شاید مہنگی ریپیئرنگ کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ویسے تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ میرے ریٹس ہائی ہیں یا میں ایکسپینسو کام کرتا ہوں مارکیٹ سے، ان کی ریشو 5% ہے۔ 95% آف دا ٹائم لوگ میرے سے ہیپی ہیں کیونکہ میں ان کو کوالٹی سروسز دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ یا آپ ایک اچھی سروس لے سکتے ہیں یا سستی سروس لے سکتے ہیں، دونوں چیزیں اکٹھی نہیں آپ کو ملیں گی کبھی بھی، ٹھیک ہے۔ اب میں تھوڑی سی ایگزامپلس دیتا ہوں، دین پھر اس کی ایکسپلینیشن کی طرف بھی آتے ہیں۔ اب میرے پاس ایک مشینری تھی کافی ایکسپینسو، اس میں کچھ مسئلہ آ گیا۔ اب اس کے جتنے بھی نٹس تھے یا بولٹس تھے، جتنے بھی اسکریوز تھے اس کے اندر، وہ سارے ایلکیز والے تھے۔ اب میں بازار سے ایلکی لاتا تھا، 30-40 روپے سے سٹارٹ ہوتی ہے ایلکی، 100 200 300 400 تک ملتی ہے۔ میں نے ساری لا کے ٹرائی کی، جو لگاتا تھا وہ ایلکی خراب ہو جاتی تھی، نٹ کھلنے کا نام نہیں لے رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے جتنے بھی پیچ ہیں، نٹ ہیں، جو بھی کہہ لیں آپ اسے۔ تو پھر میں گیا برانڈس روڈ، میں نے وہاں پہ ایک بندہ ہے، اس کو میں جانتا تھا، لیکن میں نے اسے کہا یار آپ پیسے جتنے مرضی لے لو، مجھے یار ایلکی ایسی چاہیے کہ میں تنگ آ گیا ہوں، میری مشین بھی بہت ایکسپینسو ہے اور میں سستی چیزیں خرید کے نا تھک گیا ہوں۔ اب کہاں پہ مجھے 30-40 روپے کی 100 یا 200 روپے کی ایلکی مل رہی تھی پورا سیٹ، اور وہاں پہ وہ مجھے کتنے کا سیٹ دیا، اس نے 800 روپے کی ایک ایلکی دی۔ کہتا ہے لیکن آپ یاد رکھو گے کوئی چیز دی آپ کو، اور وہ اصلی بات ہے کہ واقعی میں آج بھی اس بندے کو یاد بھی رکھتا ہوں اور دعا بھی دیتا ہوں۔ اس سے میں 3-4 وہ ایلکیز لے کے آیا، اور جو مشینری میری پچھلے 4 ماہ سے نہیں کھل رہی تھی، وہ سیم ڈے 5 منٹ میں ہر چیز کھل گئی، اور جو اس میں نے کام کرنا تھا کیا اور اسے بند کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ وہ محاورہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، سستا روئے بار بار، مہنگا روئے ایک بار، ٹھیک ہے، وہ سین ہے۔ اچھا، اب اس چیز کو میں کمپیریزن کیسے اپنے آپ سے کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ کمپیریزن صرف ریٹ کا کرتے ہیں۔ پاکستان میں یہ ایک بہت چیز ہے کہ ہم صرف کہتے ہیں یار یہ چیز ہے، یہ ایک بندہ 10 روپے کی دے رہا ہے، ایک 15 کی دے رہا ہے، کبھی بھی نہیں سوچا کہ وہ کس گریڈ کی دے رہا ہے، دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں اس کا ایگزامپل سمجھاتا ہوں، شاید آپ کو بہتر سمجھ آ جائے۔ اب جس طرح 6+ کی ایگزامپل لے لیتے ہیں، اس میں ٹچ آئی سی کا بڑا کامن مسئلہ آ جاتا ہے۔ مارکیٹ میں 90% آف دا ٹائم لوگ کیا کرتے ہیں، اس کے نیچے کوئی ہارڈ چیز رکھ دیں گے یا اس کو تھوڑا سا فلکس ڈال کے اس کو ہیٹ کر کے پیک کر کے آپ کو دے دیں گے۔ لیٹ سے اس نے آپ سے 1500 چارج کر لیے ہیں یا 1000 بھی چارج کر لیے، کیا تو اس نے کچھ بھی نہیں، بلکہ آپ کے فون کا زیادہ بیڑا غرق کر دیا۔ ادھر جو فرنٹ کیم کے ایف ایلز ہیں وہ لوز ہو جائیں گے، کمپوننٹ لوز ہو جائیں گے، ہفتہ چلے گا فون بند ہو جائے گا۔ دوسری طرف میں لیٹ سے ریپیئر کر رہا ہوں، میں پراپر آئی سی اتاروں گا، اس میں جہاں پہ پرابلم آتا ہے M1 کا ایک جمپر ہوتا ہے، وہ جمپر کروں گا اس کو بورڈ میں سے، دین آئی سی کو ریبال کر کے واپس لگاؤں گا۔ ساتھ اس چیز کی بھی کیلکولیشن رکھوں گا کہ ہیٹ کی وجہ سے دوسری طرف کے کمپوننٹس لوز نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ کیا میری کوٹیشن اور ایک ایسے بندے کی جس نے ایک نیچے خالی ٹیپ رکھ دی ہے، ڈبل ٹیپ رکھ دی ہے، سم چھوٹی سی کاٹ کے رکھ دی ہے، کیا میری کوٹیشن اور اس کی کوٹیشن برابر ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ آؤٹ پٹ وقتی طور پہ تو سیم ہے، وہ بھی ٹچ چلا دے گا، میں بھی ٹچ چلا دوں گا، لیکن میرا ٹچ چلایا ہوا شاید 1-2 سال کے، وہ اس لائف ٹائم کے لیے چلے، کبھی بند نہ ہو۔ اس کا چلایا ہوا ٹچ 1 ہفتے بعد بند ہو جائے گا، اور لوگ آگے مجھے کہتے ہیں بھائی میں زیادہ پیسے لے رہا ہوں۔ اسی طرح ساؤنڈ آئی سی 7 میں آ جائیں، 7+ میں آ جائیں، مارکیٹ میں اس میں بھی سیم حرکت ہوتی ہے۔ پیچھے سم ٹرے رکھی ہوتی ہے، ربر رکھی ہوتی ہے، ٹیپ رکھی ہوتی ہے، بڑی دفعہ میں نے ویڈیوز میں بھی دکھائی ہے اور بڑے کیسز کسٹمر کو بھی دکھائے ہیں۔ ہفتہ چلتی ہے، ختم کہانی۔ میں نے آئی سی اتارنی ہے، دین نیچے پراپر جتنے پیڈز میں بریکیج ہوگی وہ لگا کے پریپیئر کر کے واپس دینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیسے میری کوٹیشن میں اور اس بندے کی جس میں جگاڑو کام کرنا ہے برابر ہوگا؟ کوٹیشن کا تو کمپیریزن تب بنتا ہے نا جب سیم سکلز ہوں بندے کا، سیم ورکنگ ایکسپیرینس ہو، سیم ٹولز ہوں، اور سیم میتھڈ سے وہ فون ٹھیک کر رہا ہو، پھر آپ کہیں کہ بھئی آپ اس سے زیادہ چارج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو۔
5S کا دور تھا. میں نے لیٹ سے 1500 کسٹمر کو کہا کہ یار یہ پینل نہ اتنے کا ڈلے گا. کسٹمر حالانکہ بہت پرانا کسٹمر تھا لیکن 100-200 روپیہ بچانے کے چکر میں وہ لے جاتا ہے ہال لوڈ پہ فون. ٹھیک ہے, ٹھیک 2 ہفتے بعد بتاتا ہے کہ یار میرے فون پہ نا پوری اسکرین ریڈ ہو گئی ہے. بیسیکلی وہ ریڈ ہوتی ہے, میموری چپ اڑ جاتی ہے, اور 5S میں میموری چپ خراب ہو جائے نا تو اس کا سکسیس ریشو بہت کم ہوتا ہے, کیونکہ بالکل پیرلل اور اپوزٹ سائڈ آف CPU لگی ہوتی ہے اس کی میموری چپ. اب فون وہ ڈیڈ کروا بیٹھا, کتنے 300 روپیہ بچاتے بچاتے وہ فون ڈیڈ کروا بیٹھا. تو اب آپ خود سوچیں کہ ریپیئرنگ کی کوٹیشن میری مہنگی تھی 1500 روپے کی, یا وہ مہنگی پڑ گئی 1200 روپے والی, جو کہ اس نے 200-300 روپے بچایا. اس میں سے بھی 200-300 نہیں بچا ہوگا, ظاہری بات ہے وہ اتنی دور ہال لوڈ گیا ہوگا, وہاں پہ کچھ کھایا پیا بھی ہوگا, پیٹرول بھی لگایا ہوگا, پاس چلا گیا نا. 2-3 کیس سیم منتھ میں تب رپورٹ ہوئے مجھے, سیم صورتحال. اب وجہ کیا تھی؟ مجھے پتہ ہے کہ 5S جب گرتا ہے اس کی بیٹری کنیکٹر اتر جاتا ہے, کسٹمر بار بار چارجنگ پہ لگاتا ہے, فون ریڈ لوگو اور ایپل لوگو پہ آتا ہے, پھر ریڈ اسکرین پہ چلا جاتا ہے. کیونکہ میری اس چیز پہ ریسرچ ہے تو میں ہمیشہ اسکرین ریپلیسمنٹ کے بعد یا پلیٹ لگا کے دیتا تھا بیٹری پہ, یا ڈبل ٹیپ لازمی رکھ کے دیتا تھا کہ وہ بیٹری کا ٹرمینل ہی لینا. تو اب خود بتائیں کہ میرے پینل کی انسٹالیشن میں اور ایسے بندے کی انسٹالیشن میں جس کو اس چیز کے بارے میں نالج نہیں ہے تو کیسے برابر ہو جائے گی؟ نہیں, وہ الٹیمیٹلی لانگ رن میں اسے مہنگی ہی پڑے گی. ٹھیک ہے, اسی طرح اب وائی فائی 7 پلس میں آ جائیں. میں نے وائی فائی کر کے دینا ہے, پراپر اتارنا ہے, کارنرز کے جو پیڈز میں بریکیج ہوتی ہے وہ ٹھیک کر کے ریپیئر کر کے واپس دینی ہے, انشاءاللہ واپس دوبارہ مسئلہ نہیں آئے گا. بہت سارے لوگ بس ہیٹ گن سے تھوڑا سا ہیٹ کیا اور واپس پیک کر کے دے دی. اگر وہ میرے سے آدھے پیسے بھی لے رہا ہے تب بھی گھاٹے کا سودا ہے لانگ رن میں. یہ صرف دماغ کو سمجھانے والی بات ہے. اسی طرح آ جائیں فیس آئیڈیوں میں, ایکسیس اور خاص طور پہ ایکسیس میکس میں یہ بڑا کامن مسئلہ ہوگا کہ مارکیٹ میں سے جب آپ فیس آئی ڈی ٹھیک کرواتے ہوں گے ہفتے مہینے میں وہ لازمی خراب ہوتی ہوگی. ٹھیک ہے, کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ میں نے بھی یہ ایشو فیس کیا, لیکن مجھے فیس آئی ڈی ریپیئر کرتے ہوئے 2-3 سال ہو گئے. اس دور سے کہہ رہا ہوں جب فیس آئی ڈی کی آئی سی 8 سے 10 ہزار روپے کی تھی, اور چائنیز نے یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم پورے ملک میں 4 بندوں کے علاوہ کسی کو نہیں دیں گے. وہ الگ بات ہے کہ چائنیز اس بات پہ قائم نہیں رہے اور انہوں نے کوڑیوں کے بھاؤ بیچنا شروع کر دی. میں اس دور سے فیس آئی ڈی ٹھیک کر رہا ہوں اور یہ میرے پاس مسئلہ فیس کر چکا ہوں, اور اس کا میرے پاس سولوشن بھی ہے جو کہ کانفیڈینشیل ہے, میں یہاں پہ نہیں شیئر کروں گا. تو وہ مسئلہ میں نے سولو کیا ہوا ہے. نارملی میں جس بندے کو فیس آئی ڈی ٹھیک کر دیتا ہوں تو واپس اسی سیکشن کا مسئلہ نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ میری اس کے اوپر پراپر ریسرچ ہے, میں نے اس کے اوپر ایک عرصہ ٹائم لگایا ہوا ہے. تو کیسے میری کوٹیشن اور ایسے بندے کی کوٹیشن آپ کو سیم لگتی ہے جس نے ابھی 6 ماہ ہوئے ہیں کام کرتے ہوئے فیس آئی ڈی کے اوپر؟ وہ فیس آئی ڈی ٹھیک کرے گا, اس میں اس کی سکسیس ریشو بھی کم ہوگی. اگر میرے پاس 100 فیس آئی ڈی آتی ہے تو تقریباً 100 کی 100 ٹھیک ہو کے جاتی جو ٹھیک ہونے والی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سیکنڈلی لائف بھی ہے جو میں فیس آئی ڈی ٹھیک کر کے دے رہا ہوں. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ میں بہت بڑا 30 مار خان ہوں, میں یہ ہوں میں وہ ہوں, نہیں, میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ آپ جب بھی کمپیریزن کیا کریں پرائس کے ساتھ کمپیریزن کیا کریں بندے کا ورک ایکسپیرینس کتنا ہے, بندے کے پاس سکلز کتنے ہیں, بندے کا اپریٹس کس لیول کا ہے. ٹھیک ہے, جب یہ 3 چیزیں آپ دیکھیں گے پھر پیسوں کی پرائس کمپیئر کریں اور دیکھیں کہ وہ کون سا پارٹ ڈال رہا ہے اندر اور کس میتھڈ سے وہ چیز کو ریپیئر کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں دیکھیں گے تو آپ کو فرق نظر آئے گا. جب آپ صرف پیسوں کی بیسس کے اوپر کمپیریزن کرنا شروع کریں گے تو آپ ہمیشہ نقصان اٹھائیں گے, جس کی میں 4-5 ایگزامپلس اسی ویڈیو میں گنوا چکا ہوں کہ میں خود ایگزامپل بتا رہا ہوں کہ میں نے 5 سے 6 ایل کیز کے سیٹ لیے جن کو میں لگاتا تھا خراب ہو جاتے تھے. میں نے ایک دفعہ اچھا سیٹ لیا. اگر میں یہ سوچ کے بیٹھا تو بھائی وہ 800 کا دے رہا ہے, یہ 30 روپے کا دے رہا ہے, 800 والے کو بھائی تم تو لوٹ رہے ہو, تم یہ ڈاکہ ڈال رہے ہو, نہیں, وہ چیز کے لحاظ سے 800 روپے بہت جائز پیسے تھے. تو اس چیز کو سوچا کریں کیونکہ میجورٹی میں نے دیکھا ہے نارملی جس طرح میں ہوں نا, میں ہمیشہ کوالٹی کی طرف جاؤں گا. میں کبھی بھی نہیں جاؤں گا کہ کون کم
پیسے دے رہا ہے. میں نے پچھلے دنوں بھی ایک ایسا ہی نقصان اٹھایا تھا, کم پیسوں کے چکروں میں بھی چلا گیا, لیکن الٹیمیٹلی پھر مجھے سبق مل گیا کہ یار ہمیشہ جو ہے نا پیسوں کو بھی دیکھیں, لیکن دیکھیں سیم کوالٹی دے رہا ہے دوسرا بندہ جو لیس پیسوں میں دے رہا ہے, تو یہ چیز لازمی کمپیریزن کیا کریں.